تھا. آج پریس کانفرنسز سے بھرپور دن تھا. آج 8 پریس کانفرنسز ہو گئی تھی دن میں آخری اطلاعات آنے تک, اور اس کا آغاز اس وقت ہوا کل رات گئے نہیں بلکہ کل رات ایک انوکھی پریس کانفرنس ہوئی. کل رات 9 بجے فیصل واوڈا صاحب آئے اور انہوں نے وہ کہا جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف ان سے بالکل ناراض ہو گئی, رکنیت معطل کر دی. لگتا ہے ایسا اس پریس کانفرنس کے بعد ناؤ پاکستان تحریک انصاف اس پاسٹ اینڈ ہسٹری فار فیصل واوڈا صاحب. ان کے سارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے ان کے خلاف ٹویٹ کیے. پی ٹی آئی اور ان کے حامیوں کی طرف سے ان کو شدید ٹرول کیا گیا. وہاں سے یہ آغاز ہوا, اور اس کے بعد آج صبح یہ خبر ملی کہ افواج پاکستان کے ترجمان اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں, اور اس پریس کانفرنس میں بہت ساری باتیں ہوئی. انہوں نے بہت سارے حوالوں سے بات کی, اس میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شاید کچھ گھنٹوں بعد اگر یہ تدفین کے بعد ہوتی تو شاید اور یہ مناسب ہوتا. بہرحال اس پہ انہوں نے بات کی, بہت تفصیلی بات کی. بڑی انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس تھی. افواج پاکستان کے ترجمان بہت کچھ زیادہ تواتر کے ساتھ ظاہر اس طرز کے موضوعات پہ پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں. اس میں ارشد شریف صاحب کا موضوع پہلے زیر بحث آیا, اس کے بعد سائفر اور دیگر حوالوں سے بات چیت ہوئی, اور پھر جب انہوں نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تو اس کے بعد اس پریس کانفرنس کا ریئل سرپرائز سامنے آیا کہ جب انہوں نے خود یہ کہا کہ موضوع کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں اگر ان سے کچھ سوالات ہوں تو جوابات دینے کے لیے میں ڈی جی آئی ایس آئی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور یہاں پر تشریف رکھیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں, اب مجھے اگر صحیح پڑتا ہے حالیہ تاریخ میں تو یقیناً 100%, لیکن کبھی امکان بات کہ پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس انداز سے خفیہ ادارے کے سربراہ ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کر میڈیا سے بات کی ہو. اور ظاہر سی بات ہے کسی اور سے زیادہ ان کو خود اس بات کا ادراک تھا کہ یہ بہت ہی ایک ریئر مومنٹ ہے یہ, اور خاص طور پہ جو کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ اس چیز کو اپنے ایکشن سے بہت میک شور کرتے رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے ان کی تشہیر کا عنصر جائے کسی بھی حوالے سے. وہ بہت زیادہ رابطے میں بھی نہیں رہتے صحافیوں سے, یا اس طرز کے رابطوں کو بھی وہ ایوائڈ کرتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس آئی کا سامنے آنا اور پھر اس ڈی جی آئی ایس آئی کا ان کا اس انداز سے سامنے آنا یہ حیران کن تھا. اس کا اندازہ خود ان کو بھی تھا. تبھی جب ڈی جی آئی ایس آئی آیا اپنی نشست پر بیٹھے تو انہوں نے خود ان الفاظ میں تذکرہ کیا کہ مجھ کو اندازہ ہے کہ اس کو یہ سب منظر دیکھ کے سب حیران ہوں گے. یہ کہا انہوں نے, شعوری احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے درمیان دیکھ کے حیران ہیں, اور میں آپ کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. خصوصی طور پہ میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاتے کام کرتے ہیں. جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا تہذیب کا نشانہ بنایا جائے تو بحیثیت اس ایجنسی کے, اس ادارے کے سربراہ کے, میں خاموش نہیں رہ سکتا. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی, روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو, تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے. تو جب خاموشی توڑی ہے تو ساتھ نے بتایا ہے کہ چونکہ ان کی رائے میں جھوٹ ایک طرف سے بولا جا رہا ہے, اور اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں ان کے الفاظ نہیں, ان کے خیال میں بہت دھڑلے سے اگر بولا جا رہا ہے, روانی کے ساتھ بولا جا رہا ہے, تو پھر جو سچی بات ہو, جو خاموش سے رہنا از ناٹ اے گڈ آپشن. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ایجنٹس ہیں, جو ان کے لوگ ہیں, ان کو جھوٹ کی بنیاد پر مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی راز نہیں تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے حالیہ جو کچھ بیانات ہیں پچھلے کچھ ہفتوں یا مہینوں سے, وہ ان کی طرف بہت واضح طور پر اشارہ کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے اپنے طور پر ایک بڑا انکشاف بھی کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ افواج کو یا سپہ سالار کو اس انداز سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر ساتھ میں پھر ان کو اتنی لیوکریٹو آفرز بھی کیوں کرتے ہیں. اس پر یہ بھی ہم کو دکھائیں گے بعد میں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا, لیکن انہوں نے افواج پاکستان کے موجودہ سربراہ کے حوالے سے یہ بتایا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے مطابق ان کی موجودگی میں خان صاحب نے, یہ انہوں نے نہیں کہا کہ خان صاحب, لیکن بہت واضح ہے کہ چونکہ انہوں نے جب صحافی نے پوچھا کہ یہ آفر کس نے کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جس کی حکومت تھی اس نے کی تھی. تو مارچ کی بات کر رہے ہیں, مارچ میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو یہ بتا رہے ہیں ڈی جی ایس آئی کہ میری موجودگی میں عمران خان صاحب نے افواج پاکستان کے سربراہ کو یہ آفر کی تھی. وہ کیا آفر تھی اور اس پہ کیا رسپانس تھا,
افواج پاکستان کے سربراہ کا. یہ سنیے ڈی جی آئی ایس آئی کی زبانی. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے. سو ڈی جی آئی ایس آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو اپنے عہدے میں غیر معینہ مدت تک کے لیے توسیع کا مطالبہ کیا تھا. تو یہاں پر وہ یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے خیال میں، اور وہ بھی آگے اس کی مزید وضاحت کریں گے، آپ کو دکھائیں گے، اگر آپ کے خیال میں اگر آپ ان کے جو بھی کارکردگی اس سے مطمئن نہیں ہیں، یا اگر آپ کے خیال میں وہ ایک ٹھیک آدمی نہیں ہے، تو پھر آپ اتنے اہم ترین منصب پہ بیٹھی شخصیت کو جب متواتر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو انہیں توسیع کی کیوں آفر کر رہے ہیں؟ ناؤ ویری انٹرسٹنگلی اس پر عمران خان صاحب نے رسپونڈ کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور عمران خان صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا ہے اب سے کچھ لمحات پہلے جو ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے غیر معینہ مدت کے لیے، اسد عمر صاحب نے کہا کہ غیر معینہ مدت کے لیے تو ہم دے ہی نہیں سکتے توسیع، وہ تو آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ ان کا بالکل یہ موقف ہے، اور ہے تو یہی ظاہر ہے، آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب ماضی میں بھی ابھی جب توسیع ہوئی تھی تو گنجائش بظاہر تو اس وقت بھی نہیں تھی، نکال لی گئی تھی، گنجائش ایک سلسلہ ایک بن گیا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہا کہ اگر وہ آپ کو پی ڈی ایم والے وہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو ایکسٹینشن تو ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے اس بات کو ایکسٹینشن کی حد تک ضرور کنفرم کیا ہے، اور اب سے کچھ لمحات پہلے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان سے یہ ضرور کہا کہ اگر یہ آپ کو ایکسٹینشن کا معاملے کی بات کر رہے ہیں تو ایکسٹینشن تو ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، لیکن اب یہ چونکہ اب یہ دونوں افراد یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ٹائم لائن یوں بنی کہ مارچ کے مہینے میں خان صاحب نے افواج پاکستان کے موجودہ سربراہ یعنی باجوہ صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر وہ دینا تو ہم بھی دے، اگر ایسی بات ہے تو وہ ایکسٹینشن جو کہ انہوں نے قبول نہیں کی، قمر جاوید باجوہ صاحب نے قبول نہیں کی. اپریل کے مہینے میں خان صاحب کی حکومت گر گئی، جس کو خان صاحب نے اس طرح تعبیر کیا کہ اس حکومت کے گرانے میں پھر ان افراد کا بھی یا ایجنسیز کا بھی رول تھا. پہلے توسیع کی آفر کی، وہ آفر قبول نہیں کی گئی، اور اس کے بعد پھر اپریل میں جب گورنمنٹ گری تو خان صاحب نے تعبیر کیا کہ گورنمنٹ یہاں سے گری ہے، اور یہ پھر وہ سارے القابات سے انہوں نے نوازا. وہ القابات کیا تھے، کیا کہتے تھے، وہی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اسی بات کو پھر مزید پھیلاتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ اگر آپ کی نظر میں وہ غدار ہیں، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، تو کیوں آپ نے توسیع کی پیشکش کی تھی؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ تو اس وقت کی بات ہے، ابھی حالیہ آپ کیوں ملاقاتیں کرتے رہے؟ آپ کے خیال میں اگر کوئی غدار ہے تو اس سے دکھائیے. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. انٹرسٹنگلی یہ وہ تانا ہے جو پاکستان تحریک انصاف پچھلی گورنمنٹ کو یعنی کہ نواز شریف صاحب کو دیتی تھی جب ان کی گورنمنٹ، جب خان صاحب گورنمنٹ میں تھے اور نواز شریف صاحب کی پارٹی اپوزیشن میں تھی، اور تب تو وہ ایک سیاسی مخالف یہ الزام لگاتا تھا جس کی ظاہر تصدیق یا تردید نہیں ہوتی تھی. تب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے، یا پی ٹی آئی کے باقی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ جی وہ شہباز شریف کی عادت ہے، وہ رات میں پیر پڑ جاتا ہے، دن میں گلے پڑ جاتا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ چپ چپ کے اناروں مانگتے ہیں اور بعد میں آ کے جو ہے وہ بھڑکے لگاتے ہیں. یہ تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ نون لیگ یہ کر رہی ہے، نون لیگ کہتی تھی ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، اور باقی خاموشی تھی. لیکن ان کیس آف تحریک انصاف یہ ڈی جی آئی ایس آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں ملاقاتیں کرتے رہے اور دن میں، ابھی حالیہ تاریخ میں بھی اب رات میں ملاقاتیں کرتے رہے اور دن میں جو ہے وہ غدار کہتے رہے. دونوں کام ایک ساتھ کس طرح جسٹیفائی ہو سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ ان کے خیال میں یہ جو لقب خان صاحب دے رہے ہیں میر جعفر، میر صادق، یہ کیوں دے رہے ہیں، یہ کیوں بار بار غدار کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی کیا رائے ہے اس پہ. نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا۔ یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ڈی جی ایسا یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ غیر قانونی کام ایکسپیکٹ کرتے تھے باجوہ صاحب سے، جو کہ جب انہوں نے نہیں کیے تو پھر انہوں نے ایک طرف تو پہلے ہی بتایا کہ ایکسٹینشن کی بھی آفر کی، جو کہ قبول نہیں کی انہوں نے۔ یہ تو خود خان صاحب نے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے توسیع کی پیشکش تو ہم نے کی تھی، اور پھر جو ہے وہ غیر قانونی کام سے انکار کیا، تو پھر خان صاحب نے میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیا۔